فلک چھوڑ کر آ گیا وہ زمین پر، ازل سے جو رہتا تھا عرش بری پر۔ مسیحی نقطۂ نظر پروگرام میں ایونجلسٹ نیلم اگسٹن کی طرف سے آپ کو سلام قبول ہو، اور کرسمس کے اس اسپیشل موقع پر آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے گھرانوں کو کرسمس کی ڈھیروں ڈھیر خوشیاں مبارک ہوں۔ ہم خداوند کے نہایت مشکور ہیں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس دن کی تیاری آسمان سے ہوئی، اور جس دن کا اعلان آسمان سے ہوا، اور یہ خوشخبری آسمان سے زمین تک آئی، اور ہم اور آپ مل کر اس خوشخبری کو پھیلا رہے ہیں، منا رہے ہیں، اور پوری دنیا تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے تہہ دل سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خالق مخلوق بن کر ہمارے درمیان آیا، ہمارے درمیان رہا، اور اس نے ہمیں ابدی خلاصی کروائی، ہماری نجات لے کر زمین کے اوپر آیا۔ اور آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے سرائے میں جگہ نہ تھی، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ اور میں، ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا پیدائش جو ہے وہ چرنی میں ہوئی، اور چرنی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر آج تک کسی بادشاہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے اور آپ کے بادشاہوں کے بادشاہ یسوع المسیح کی پیدائش چرنی میں ہوئی۔ تو ہم جانیں گے کہ سرائے میں جگہ نہیں تھی، اس کی کیا وجوہات تھی، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے خدا کے زبردست سورما بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو مدعو کیا ہے۔ ان سے سیکھیں گے کہ اس کے متعلق ان کے کیا خیالات ہیں۔ بشپ صاحب، تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ اور میری طرف سے، مسیحی نقطہ نظر کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو، آپ کے خاندان کو، کلیسیا کو کرسمس کی ڈھیروں ڈھیر خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں۔ خدا کا شکر ہے، اور میری جانب سے بھی آپ کو اور تمام ناظرین کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ وش یو سیم۔ سو بشپ صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، اور بیسکلی سب سے پہلے کہ آپ سرائے کو ایکسپلین کریں کہ سرائے کون سی جگہ تھی، اور حضرت مریم کو اور حضرت یوسف کو سرائے میں جگہ ڈھونڈنے کے لیے اتنی زیادہ جدوجہد کیوں کرنا پڑی، کیوں سٹرگلز کرنا پڑی، اور کیا یہ انسیڈنٹ حادثہ تھا یا پیش نگوئی کی تکمیل تھی؟ خدم کے کلام کو پڑھیں گے تو ہم میرے خیال میں زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے، جی۔ اور عہد جدید میں ہم لوکا کی انجیل دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اس میں نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اب مسیح کی پیدائش، اور پھر اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، اور اس کا ریزن بتایا، کیونکہ مانیے ریزن بتایا، ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ ان کے واسطے یعنی مقدسہ مریم اور یوسف اور یسوع، ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اب سرائے کیا ہے؟ جیسے گیسٹ روم ہے، گیسٹ چیمبر ہے، گیسٹ کوارٹر کہہ سکیں، لیونگ کوارٹر ہے، یا لاجنگ پلیس ہے، یا اسٹرینجرز کے لیے جو اجنبی ہے ان کے لیے کمرہ، اور ایسی جگہ جہاں وہ کچھ وقت کے لیے یا رات کے لیے اسٹے کریں۔ اور کلام مقدس میں اس کے بارے میں ہم مختلف حوالہ جات سے بھی پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر میں عہد جدید میں ہی، چونکہ یہ عہد جدید کا واقعہ ہے، تو عہد جدید میں مرکز کی انجیل 14واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے،
اور جہاں وہ داخل ہو اس گھر کے مالک سے کہنا، استاد کہتا ہے میرا مہمان خانہ کہاں ہے، جہاں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ پھنسا کھاؤں کہاں ہے۔ اب کلام مقدس میں مہمان خانہ یعنی گیسٹ روم، اور لکھا ہے 15ویں آیت، وہ آپ تم کو ایک بڑا بالا خانہ آراستہ اور تیار دکھائے گا، وہیں ہمارے لیے تیاری کرنا۔ ہوں تو عہد جدید کے تک ہم دیکھتے ہیں کہ گیسٹ روم بناتے، ہوں یعنی یہ ایسا نہیں ہے جیسے کمرشل ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہوٹل ہے یا موٹل ہے، بلکہ یہ گھر میں اور گھر کے اندر ہی ایک وہ روم بناتے تاکہ اوکے وہاں پر وہ رہتے، صحیح تو اس کو گیسٹ روم بھی کہتے۔ اور پھر جب کمرشل سرائے آ گئی، جیسے ایک اسٹیشن کے قریب ہے سرائے ہے، ایک چارپائی ہے، یا وہ ہے ٹیمپریری بیس پر، یا تو پورسٹ اور لوئسٹ جو لوگ ہیں اور وہ کم آمدنی والے وہ وہاں سٹے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اور اچھے طور پر ہوٹلس ہیں۔ اب اس میں بھی کس لیول کے ہیں، ہوں تو مختلف ہوٹلس کی بھی پھر اقسام ہے، لیکن سرائے انگلش میں ان ہوں اور ہوٹل دونوں میں فرق ہے۔ تو سرائے اور سرائے میں بھی جگہ نہ ملی، ہوں اور کلام خدا میں اسی طرح جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا، مہمان خانہ، اس کے مہمان خانہ، جی اور وہ گھر کے اندر ہی وہ انہوں نے ہوٹل انتظام کیا ہوتا۔ اور اسی طرح جب ہم لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو پڑھیں، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ پھنسا کھاؤں۔ ہوں اب یسوع جب پھنسا دا لاسٹ سپر، تو وہ کہتا ہے کہ میں کہاں، تو وہ مہمان خانہ کہاں ہے، وہ گیسٹ روم کہاں ہے۔ اب ان کی اپنے گھر کے ساتھ ہی کوئی روم بناتے ہوں اور اس میں مہمان ٹھہرتے، یا پھر کوئی مہمان اگر گزرتا اور وہ بھی وہاں ٹھہرتے۔ ایک تو یہ، اب جو سرائے کمرشل بیسس پر بھی ہے، تو وہ ٹیمپریری اب اس علاقے سے جو گزرتے ہیں یا اس علاقے میں ہیں، تو چونکہ بیت الحم جو ہے اس میں جو سرائے تھی یا ٹیمپریری رہنے کا وہ تھا، وہ سب فل ہو گیا، یعنی غلیل سے یہودیہ میں آیا، غلیل کے اندر ناصرت ہے، ناصرت سے وہ کہاں آئے، بیت الحم میں، ہوں اور یہ تقریباً کوئی 80 میل کا فاصلہ ہے، 80 مائل، ہوں اور اس وقت ٹرانسپورٹیشن سسٹم بھی اتنا اچھا نہ تھا، یس تو ایک طویل سفر ہے۔ ہوں اور پھر اس کے ساتھ ہی مقدسہ مریم حاملہ تھی، جی اور جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اتنی تیزی سے سفر نہیں، بلکہ بڑے اس کو خیال کیا جاتا ہے۔ ہوں اب یہ آتے آتے یہ دیر ان کو ہو گئی، اور تمام جو سرائے میں اکوموڈیشن ہے، جگہ ہے، وہ آکوپائی ہو گئی۔ ہوں ایک یہ وجہ، اور دوسرا یہ کہ وہ کیوں انہوں نے جد و جہد کی، ان کو سرائے میں جگہ نہ ملی۔ آپ نے سوال کیا کہ انہوں نے بڑی جد و جہد کی۔ جی اب جد و جہد اس لیے بھی کی تھی کہ مقدسہ مریم کا ٹرم جو ہے وہ کمپلیٹ تھا، ہوں تو اس وجہ سے بھی وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا باقاعدہ جگہ ان کو مل جائے، لیکن وہاں ان کو جگہ نہ ملی۔ اور عام طور پر جو سرائے یا اس کے بیک سائڈ پر استبل، یا جہاں وہ اپنے سواری کے لیے جانور ہیں ان کو باندھتے، ہوں یا جو دوسرے جانور ہیں وہ بھی ہوتے۔ اب ان کو جو سرائے کا مالک ہے اس سے بڑی کوشش کی، لیکن اکوموڈیٹ نہیں کر سکا۔ ہوں پھر یہ جگہ ملی، اور اب وہاں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جھولا ہوتا ہے، جی جی وہاں رکھا جاتا ہے، ہوں لیکن اب اس کے لیے وہ بھی نہیں ہے، تو چرنی وہ جگہ ہے جہاں جانور چارہ کھاتے ہیں جی اور جہاں ان کی خوراک ہے۔ ہوں اب اس کے بھی بڑے گہرے مفہوم ہمیں ملتے ہیں، وہ آگے چل کر ہم بات کریں گے، جی لیکن یہ کہ سرائے میں جگہ نہ ملی، جو جدوجہد کی وہ اس لیے کی کہ ان کو سرائے میں جگہ مل جائے، کیونکہ وہ آخری وقت تھا، بالکل یعنی وضع حمل سے کچھ پہلے کا ہی وقت ہے۔ تو جب اس کے بارے میں ہم لوکا 2 باب کی 6 آیت، جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت
آ پہنچا. پہنچا. ہوں. تو اس وجہ سے وہ جدوجہد کر رہے تھے. لیکن جب ہم 7ویں آیت پڑھتے ہیں لکھا اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے جگہ سرائے میں جگہ نہ تھی. نہ تھی. اب ایک خاص بات جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سرائے کے مالک کا بھی مالک ہے، سرائے کا بھی مالک ہے، ارض و سما کا مالک ہے، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی. اور اس کے بارے میں یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل پہلا باب 11، وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. اب یہاں اس کی پیدائش سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ سرائے میں بھی اس کے لیے جگہ نہیں ہے. اور پھر اگر ہم غور کریں ایسی سچویشن ہو تو کوئی بھی قربانی دے سکتا ہے، کوئی بھی فیملی، کہ اس کی سچویشن یہ ہے تو چلو کوئی بات نہیں ہم، لیکن کوئی بھی جگہ دینے کو لیے تیار نہیں ہے. اور اسی طرح خدا نے انسان کو بنایا لیکن خدا کو ہی وہ جگہ نہیں دیتا. دل خدا نے بنایا لیکن اس دل میں خدا کو ہی جگہ نہیں دیتا. تو یہ سلسلہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ایک خدا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے. جیسے سرائے میں جگہ نہیں دی تو اپنے دل میں بھی نہیں دیتے، اپنی زندگی میں نہیں دیتے، اپنی معیشت میں نہیں دیتے، خداوند کا خداوند کو نہیں دیتے. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی اہم بات بھی تھی اور وہ یہ تھی کہ اب وہ جرنی میں ہے. اگر ایک باؤنڈری کے اندر ایک روم میں ہے یا کسی 5 اسٹار ہوٹلس یا 3 اسٹار کو اس میں ہے تو وہاں کوئی مل بھی نہیں سکتا. تو اب چونکہ جرنی میں ہے تو اس لیے اب ہر کوئی اس سے مل بھی سکتا ہے اور ہر کوئی سجدہ ریز بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے معنی ہے کہ وہ سب کے لیے ہے. اور اس کی ہم پڑھتے بھی ہیں اس کے بارے میں لوکا کی انجیل 2 باب 8ویں آیت. اب وہ چرنی میں بھی ہے نا تو he is king of the kings. اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور منجی ہے، یعنی دوسرے تو بنتے ہیں. اگر ہم اس بات پر غور کریں تو لکھا ہے لوکا کی انجیل 2 باب 11ویں آیت کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، منجی، نجات دینے والا. اب جتنے بھی نجات دینے والے یا وہ ہیں تو وہ ایک ایج کے بعد وہ بڑے ہوں گے، پروان چڑھیں گے اور اس کے بعد وہ نجات دینے کے بعد وہ منجی ہوں گے. لیکن یسوع اپنی پیدائش میں لاسانی ہے اور یہاں وہ پیدا ہوا ہے تو منجی ہے، پیدا ہوا ہے تو بادشاہ ہے. اور عام طور پر بادشاہ سن بنوت کو پہنچنے کے بعد جب رسم تاج پوشی ہوتی ہے، کورونیشن سرمنی، تب وہ بادشاہ بنتا ہے. بالکل. تو کیا ہی عظیم بات. حالانکہ وہ چرنی میں ہے. اصل چیز یہ نہیں کہ مقام کیا ہے، اصل ہے کہ وہ کیا ہے. اب ایک عالم شخص کسی بھی جگہ وہ عالم ہی ہے تو مقام کی اہمیت نہیں ہے، اس ہستی کی اہمیت ہے. اگر وہ وہاں چرنی میں ہے تو بھی اس کو سجدہ کرنے کے لیے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کو سجدہ کرنے کے لیے مجوسی بھی آئے ہیں اور اسی طرح اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے گڈریے بھی آئے ہیں. بالکل. تو اب وہاں ہم دیکھتے ہیں یہ نہیں کہ مقام کیا. آج کل لوگ وہ کہیں گے برانڈیڈ پہنو تو میری کوئی ویلیو ہوگی، ہمارا گھر بڑا اچھا ہو تو ویلیو ہے. اصل چیز ہے کہ ہم مسیح میں ہیں تو ہماری ویلیو ہے. بالکل، ہم مسیح میں تو ہماری ویلیو ہے. سو بشپ صاحب میں اس ہاں سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یسوع مسیح کو سرائے میں تو جگہ نہ ملی اور پھر یسوع مسیح کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا گیا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یسوع مسیح کے روایتی گھر یا سرائے میں جو ہے وہ سرائے سے باہر پیدا ہونے کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے ہم خدا کے کلام مقدس میں
پڑھیں گے لوکا کی انجیل دوسرا باب 12ویں آیت، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے، تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا ہم، پاؤ گے۔ ہم، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے، یہ اب ان کے لیے سائن ہے، ہم، اب کے لیے ان کے لیے سمبل ہے بالکل، کہ وہ ریکگنائز کر سکیں ہم، اور وہ جان لے، اور تو ان کے لیے آسانی ہو گئی، اور چونکہ وہ چرنی میں ہے تو ایزیلی وہاں تک رسائی بھی ہے، ہم، اور ان کے لیے اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بھی آسانی ہے۔ ہم، تو ہم خدا کے کلام مقدس، خدا کا ہر کام جو ہے وہ نوع انسان کو آسانی پیدا کرنا ہے، ہم، اور اگر وہ ایک روایتی گھر میں ہوتے، وہ گھر تلاش کرتے، وہ اب ایزیلی ان کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ خدا کے پاک روح نے رہنمائی کی، جیسے مجوسیوں کو تارے نے رہنمائی کی، ہم، اور وہ اسی مقام پر آ کر ٹھہر گیا، وہ پہنچ گئے۔ یس، تو اسی طرح ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں، بے شک اس کو سرائے میں جگہ نہ ملی، ہم، لیکن پھر بھی اس کا مقام اور اس کی جگہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے باعث برکت ہو گئی۔ اور بالکل، دوسری ایک اور خاص بات، ایک زبور ہم گاتے ہیں، نہ ہو کوڑیا کچرا مانگ تو۔ ہم، اب انسان اگر گناہ میں ہے تو وہ انسانیت سے گر کر وہ حیوانیت پر آتا ہے، اور مسیح ان کے لیے بھی منجی ہے ہم، کہ ان کو ان کے گناہوں سے چھٹکارا دے کر، ہم، ان کے گناہوں سے خلاصی بخش کر، اور انہیں نجات دے کر ان کو حیوانیت سے پھر انسانیت میں لے آتا ہے، ہم، تاکہ وہ نوع انسان کے اس معیار پر پہنچے جہاں خدا کا روح ان میں ودیت کیا گیا، اور وہ خدا کے روح کی رہنمائی میں راستی اور کامل پاکیزگی اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو ہم، اب چرنی میں پڑا ہونا اور کپڑے میں لپٹنا، اب یہ سمبل اور یہ سائن چرواہوں کو دیا گیا، ہم، جس سے وہ آسانی کے ساتھ اس تک پہنچے بھی۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں لوکا دوسرا باب 16ویں آیت، پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، تو اب ان کی رسائی اس تک ہو گئی۔ ہم، تو خداوند یسوع کا اس دنیا میں آنا، وہ کسی خاص قوم اور قبیلے کا ہی منجی نہیں، وہ منجی عالم ہے۔ بالکل، اقوام اس تک پہنچے، ہم، لوگ اس تک رسائی حاصل کر سکیں، ہم، لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ اور جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھا تو کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں 20ویں آیت، لوکا کی انجیل دوسرا باب 20ویں، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسے ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ بالکل، اب ان کی زندگیوں میں حمد ہے، ہم، شکر گزاری ہے، اور مسیح سے ملاقات ان کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کرتی ہے، ہم، اور ان کی زندگیاں ٹرانسفارم ہو گئیں، اور اب وہ آئے حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ اور اسی طرح جب ہم متی رسول کی انجیل پڑھیں تو وہاں مجوسی بھی جب یسوع مسیح سے ملتے ہیں تو کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے متی کی انجیل دوسرا باب 10ویں آیت، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ متی دوسرے باب کی 12ویں آیت، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ ہم، ہیرودیس سے وہ مل کر آئے، لیکن یسوع سے ملاقات کے بعد اب زمینی بادشاہ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہم، کہ پھر وہ اس کے پاس جاتے، اس راہ سے ملتے، بلکہ ان کی راہ بدل گئی۔ ہم، تو یہ ہے کہ مسیح سے ملاقات ہماری راہ کو بدل دیتی ہے، بالکل، مسیح سے ملاقات ہمیں خوشیوں سے بھر دیتی ہے، اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، یہ زندگیوں میں جو گناہ کے باعث غم تھا اور خدا سے دوری کے باعث جو ان میں بے چینی اضطراری کیفیت تھی، ہم، خداوند یسوع کے آنے سے خوشی اور اطمینان، کیونکہ وہ ستارہ جو اس تک پہنچاتا ہے وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوئے، تو جب مسیح کو دیکھا
تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں. بالکل تو کرسمس در حقیقت بنی نوع انسان کے لیے خوشی کا پیغام ہے. خوشی اور مجوسیوں کی زندگی میں بھی ہم خوشی دیکھتے ہیں، اور اسی طرح چرواہوں کی زندگی میں. اور فرشتہ انہیں کہتا ہے میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. تو یہ مسیح کا پیدا ہونا یہ خوشی کی بشارت ہے. بالکل اور گناہ سے چور انسان، گناہ سے دبا ہوا اور گناہ کے بوجھ تلے کراہتا اور سسکتا ہوا انسان مسیح کے اس دنیا میں آنے سے، اس کی پیدائش بھی کہ وہ کمواری مریم سے پیدا ہوا ہے. مقدسہ بطولہ مریم کے بطن سے اسے جنم دیا ہے. تو اس طرح اس کی پیدائش بھی انوکھی ہے، اور اس کے کام بھی انوکھے ہیں. بالکل اس کے کام بھی عجیب ہیں. اور یسایا نبی پہلے سے کہتا ہے عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. بالکل اسی طرح سے بشپ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اور ہمارے علم میں اضافہ کیجئے کہ یسوع مسیح کا چرنی کے اندر پیدا ہونا یہ کوئی حادثہ انسیڈنٹ تھا یا پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئی کی تکمیل تھی؟ حادثہ تو نہیں ہم اسے کہہ سکتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا آنا یہ بھی حادثہ نہیں ہے، جی بلکہ پری پلانڈ ہے. پہلے سے پلان آؤٹ کیا، بنائے عالم سے پیشتر ہی یہ پلان ہوا انسان کا کہ وہ گناہ میں گرے گا، اور اس کی مخلصی کے لیے، اس کی نجات کے لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح آئے گا اور اس کو ان کو کفارہ دے گا. حادثہ تو نہیں، لیکن یہ پیشنگوئی تھی. ہم عہد عتیق میں میکا 5واں باب اور اس کی دوسری آیت اب بیت لحم کے بارے میں پیشنگوئی تھی کہ یہاں ہے تو یہ چھوٹا بیت لحم، چھوٹا سا. اب وہاں سرائے بھی اتنے کم لوگوں کے لیے، اور جس میں وہ ساری آکوپائی تھی. ایک بڑا سٹی، ایک بڑا شہر، اور سٹی سے بھی پھر میٹروپولیٹن ہے. تو اس میں بہت، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک میں بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، اور پھر وہاں ایک نہیں تو دوسرا ہوٹل ہے، اور تیسرا چوتھا، اور 5 سٹار اور کافی. لیکن چھوٹا ہے تو ایک چھوٹا سا سرائے ہے، لیکن وہ بھی اتنی اس میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. اب ایک اور سوال، نمبر ایک تو یہ کہ یہاں یہ پیشنگوئی یہ حادثہ نہیں بلکہ پیشنگوئی ہے، میکا نبی کی معرفت یہ کی گئی ہے. اب یہ کہ وہاں اتنا کراؤڈ کیوں ہوا، اب وہاں پر کیوں سرائے میں ان کو جگہ نہیں ملی، اس کا سبب یہ ہے. اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے شہر کو گئے. اب انہوں نے کہ اپنے شہر میں جائے، جیسے ابھی کمپیوٹرائز دور ہے، کوئی پنجاب سے بھی ہے تو بھی ادھر سے وہ کر، لیکن وہاں یہ کہ ڈبلنگ بھی نہ ہو، اور پھر یہ کہ ایکوریسی بھی ہو ان کے نسب ناموں، کیونکہ وہاں ان کا ریکارڈ بھی ہے. تو ہر ایک اپنے جو جہاں سے اس کا تعلق ہے وہاں پر وہ جائے. تو چونکہ بیت لحم میں سب لوگ آ گئے جو دور تھے مختلف جگہ سے، تو یہ اس میں نویسی یعنی سینسس تھا، اور اس کے لیے اب انہیں اپنا نام لکھوانا تھا. تو اس وجہ سے تو نہ یہ حادثہ ہے بلکہ پری پلانڈ ہے کہ، اور اس کو پیدا اسی طرح ہونا تھا، اور یہ سارا خدا کا نظام ہے. تو اب ایک اور خاص بات، وہاں ہم فروتنی کو دیکھتے ہیں. وہ جو ارض و سما کا مالک ہے، وہ جو عرش بری ہے، وہ جو کائنات کا خالق ہے، اور بائبل اس کو بیان کرتی ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. جو خالق ہے، مبدا ہے، مالک ہے، لیکن یہ اس کی عاجزی ان کی ساری. تو دیگر جو ادیان ہیں وہاں بڑے عظمت کی بات، لیکن مسیحیت میں فروتنی کی بات ہے. اور کلام خدا میں پالوس رسول اپنے مکتوب میں فلپیوں 2 باب 5ویں آیت، آج بھی خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ فروتن ہوں، حلیم ہوں،
आजिज़ी इनकिसारी को, वो मालिक कायनात है लेकिन फिर भी पस्त हो गया। हुँ, तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आना नौहे इंसान के लिए खुशी और उसके लिए बरकत का बायस है। बिल्कुल बिशप साहब आपने दुरुस्त फरमाया। सो इस क्रिसमस के स्पेशल मौका के ऊपर आप हमारे नाज़रीन को क्या एक छोटा-सा पैगाम देना चाहेंगे? क्रिसमस का जो पैगाम है, उसका महवर और उसकी बुनियाद खुदा की मोहब्बत है। हुँ, यूहन्ना 30 बाब 16वीं आयत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदावंद यीशु मसीह का आना नौहे इंसान के लिए ज़िंदगी है। तो क्रिसमस ज़िंदगी का पैगाम है बिल्कुल। और क्रिसमस खुदा की मोहब्बत है। और दूसरी बात ये है कि मुनज्जी पैदा हुआ है और तीसरी बात ये है कि अमन और जलाल, क्योंकि गुनाह करने के बाद इंसान खुदा की जलाल से महरूम हो गया, हुँ, लेकिन यीशु मसीह के आने से फिर बहाली भी है, अमन भी है, क्योंकि अमन का शहज़ादा है। हुँ, यशायाह उसको बयान करता है कि वो सलामती का शहज़ादा है। हुँ, तो उसके वसीला से फिर बनी नौ इंसान को सलामती हासिल हुई और सलामती की बरकत हासिल हुई और मसीह यीशु का इस दुनिया में आना अमन और सलामती और खुदा का जलाल है। और सबसे अहम बात ये कि वो हमारे साथ है। इमैनुअल, जिसका तर्जमा है खुदा खुदा हमारा हमारे साथ। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बिशप साहब इन तमाम तर खूबसूरत बातों के लिए। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया कि यीशु मसीह के लिए सराय में जगह क्यों नहीं थी और उसकी क्या वजूहात थी। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। सो अजीज़ों, हरफ आखिर के तौर पर हम इस तरह से कह सकते हैं कि खुदा के पास सिर्फ एक इकलौता बेटा था और उसने हमारे लिए इस ज़मीन पर भेज दिया। आज मुझे और आपको भी ज़रूरत है कि हम अपना आप उसे दे दें, क्योंकि हम उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं, हम उसके हैं और ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगियों से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल भी मिलता रहे। सो इस क्रिसमस के ऊपर अपना एक विज़न बनाएँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी दुनिया के कामों के लिए नहीं, दुनिया के लोगों के लिए नहीं, दुनिया के लोगों के मुताबिक नहीं, बल्कि कलाम के मुताबिक गुज़ारनी है, ताकि ये क्रिसमस आपकी ज़िंदगी के लिए एक नया और खुशियों से भरा क्रिसमस साबित हो। आपसे मुलाकात करेंगे न्यू एपिसोड में। और एक और बात, क्योंकि किसी भी सेलिब्रेशन का जो है वो आगाज़ और जो सेलिब्रेशन होता है वो केक के बिना अधूरा है। सो हम अपने सेट्स में केक भी कट करेंगे और आपको भी विश करते हैं, आपकी पूरी फैमिलीज़ को विश करते हैं कि ये क्रिसमस आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा बरकतों का बायस ठहरे। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।